جیسے مثال کے طور پر میں نے بتا دیا کہ جو ہمارے آج کی سپر پاور ہے امریکہ، چاہے وہ عراق ہو یا افغانستان ہو، ایک دو شخص کے لیے انہوں نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ظلم زیادتی اللہ نہیں سکھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ظلم اتنا ہی کرو جتنا تم پر ظلم ہے، جس نے زیادتی کی اسی سے آپ بدلہ لیں گے، پوری قوم کو تباہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے احکامات کو سمجھیں۔ اللہ واقعی سلامتی والا نظام دیتا ہے اور وہ سلامتی ہی کی بات کرتا ہے۔ وہ کہیں بھی ایسی کوئی بات قتل و غارت گری والا نہیں کر رہا ہے۔ نہ اللہ دہشت گرد بناتا ہے، نہ دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ یہ دہشت گردی انکار کرنے والے لوگ ہی پھیلاتے ہیں اور الزام ماننے والوں پر لگاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کی شرک کے بغیر سمجھیں، آپ روایتی مترجمین کو پڑھ کر اس ترجمے پر تنقید کرنے کے بجائے اللہ اور قرآن پر ہی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے، انتہائی زیادتی ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یاد رکھیں اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں قتل کئی جگہ آیا ہے اور اس کے لیے مجھے انہوں نے 20-25 آیتیں بھیج دی ہیں، تو گو کہ میں نے ان کو تو سمجھا دیا، لیکن قرآن میں اس مادے سے یعنی قتل کے مادے سے جو ہے وہ 170 جگہ آیا ہے، لہذا سب جگہ کو کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ صرف 3-4 جگہ سے اس طرح سے بات کی جائے کہ بات کی وضاحت بھی ہو جائے، سمجھ میں بھی آ جائے اور وقت بھی کم خرچ ہو۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے بات کروں گا اور پھر اس کے بعد جو میری فہم اس سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو کوشش یہ کروں گا کہ کم سے کم وقت میں آپ کو بات سمجھا دی جائے۔ تو اس کے لیے آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ 190 سے 193 تک، 190 سے 193 تک اس کو دیکھ لیجئے۔ تو میں اس وقت عربی متن پڑھنے کی بجائے صرف ان کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر جب بات سمجھاؤں گا تو آپ کو عربی متن بھی بتا دوں گا تاکہ کم وقت خرچ ہو۔ تو ان کا جو ترجمہ، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ یہاں تم سے لڑیں، بس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، اسی طرح سزا ہے کافروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، بس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں کسی پر زیادتی سوائے ظالموں کے۔ تو صرف میں ان 4 آیتوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس روایتی ترجمے سے تو بات یہی ہو رہی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو، اور یہاں لفظ ہے قتل کا، تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے راستے میں قتل کرو اور زیادتی نہ کرو، اور پھر یہ بھی کہہ رہے کہ اللہ جو ہے وہ زیادتی کرنے والوں سے کو دوست نہیں رکھتا ہے، پھر یہ بھی کہہ رہے کہ تمہیں جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ یہ سلامتی والا نظام جو ہے وہ کیسے اس طرح قتل و غارت گری کا حکم دے سکتا ہے۔ تو یہ قرآن پر بہت بڑا الزام ہے جو ہمارے مترجمین نے کر رکھا ہے، اور ان مترجمین کو، روایتی مترجمین کو پڑھ کر لوگ قرآن سے اور اللہ سے متنفر ہوتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کو آپ اگر اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھیں تو بات واضح ہو جائے گی، اور اس میں کوئی قتل و غارت گری کی بات نہیں ہے۔ دین اسلام تو ہے ہی سلامتی والا نظام۔ تو آئیے ان آیتوں کو پہلے سمجھتے ہیں۔ یہاں لفظ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جھگڑو تم اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، وہ ان لوگوں سے جو تم سے جھگڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہیں بڑھو یا زیادتی نہیں کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، حد سے زیادہ بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ کوئی قتل کرنا نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے راستے میں جھگڑنے کو کہہ رہا ہے، اور وہ جھگڑنا جو ہے وہ اس طرح کا ہے جیسے کسی نظام کو قائم کرنے کے لیے بحث ہوتی ہے، جس طرح اسمبلی میں بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، تو یہ تکرار، یہ وہ جھگڑا نہیں ہے کہ جان سے مار ڈالنے والی بات ہے، یہ وہ تکرار ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ تکرار کریں، جو آپ سے کرتا ہے ہر ایک سے کرنا بھی نہیں ہے، اور زیادتی نہیں کرنا کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ آگے آ رہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان سے جھگڑو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں تم خارج کرو، انہیں نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے وہ تمہیں نکالتے ہیں، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو الفتنہ وہ زیادہ سخت ہے قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے نہیں جھگڑو، عند المسجد الحرام، چھوڑی ہوئی فرما برداری کے نزدیک، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں جھگڑیں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے جھگڑتے ہیں پس تم بھی ان سے جھگڑو۔ اگر قتل کا ترجمہ قتل رکھیں گے تو اگر وہ تمہیں قتل کرتے تم بھی انہیں قتل کرو، تو جب انسان قتل ہو جائے گا وہ قتل کرے گا کیسے؟ سیدھی سی بات ہے کہ قتل کا ترجمہ قتل نہیں ہے۔ تو کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح انکار کرنے والوں کو نتیجہ دیا جاتا ہے۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، پس بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔
وقاتلہم، اور تم ان سے جھگڑو، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، تمہارے لیے کوئی آزمائش نہیں ہو، کوئی پرکھ کر الگ کرنا نہ ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یہ اللہ کے لیے خاص نظام ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پس حد سے بڑھنا نہیں ہے، یعنی کہ زیادتی نہیں کرنا ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، صرف ظلم کرنے والوں پر۔ تو جو ظلم کرنے والے ان پر تو بہرحال زیادتی ہوگی۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جھگڑو جو تم سے جھگڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہیں کرو، یعنی حد سے نہیں بڑھو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور تم جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ ان سے جھگڑو، اور جہاں سے وہ تمہیں نکالتے ہیں تم انہیں نکالو، اور لڑنے سے زیادہ خوب سخت پرکھ کر الگ کرنا ہے۔ اور تم ان سے چھوڑی ہوئی فرمانبرداری کی جگہ کے نزدیک نہیں جھگڑو، یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے جھگڑیں۔ بس اگر وہ تم سے جھگڑتے ہیں بس تم بھی ان سے جھگڑو، اسی طرح انکار کرنے والوں کے لیے نتیجہ ہے۔ بس اگر وہ باز آ جائیں، بس بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، یعنی آزمائش نہ رہے، اور یہ نظام اللہ کے لیے ہو جائے۔ بس اگر وہ باز آ جائیں، بس سوائے ظلم کرنے والوں پر کسی پر زیادتی نہیں ہو۔ تو یہ ایک جگہ سے تو ہو گیا۔ اب دوسری جگہ آئیے، سورہ انفال اور اس کی آیت نمبر 17 لے لیجیے سر۔ یہاں جو ان کا ترجمہ ہے، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور آپ نے مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی جب آپ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور تاکہ مومنوں کو اپنی آزمائش احسان سے اچھی طرح آزمائے، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے، یعنی کہ اللہ بھی قتل کر رہا ہے۔ ان کے ترجمے میں تو بات ایسی آئے گی کہ اللہ بھی قتل کر رہا ہے، تم نہیں قتل کر رہے ہو، اللہ قتل کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ قتل و غارت گری کے لیے کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم سلامتی والا نظام دے رہے ہیں، دین اسلام دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس تم ان سے نہیں جھگڑو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور لیکن اللہ سے ان کا جھگڑا ہے۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے نہیں جھگڑو، آپ دنیاوی معاملات میں کسی سے کوئی جھگڑے نہیں۔ اگر وہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں جھگڑ رہے ہیں تو ان کا جھگڑا تو اللہ سے ہے، تم سے نہیں ہے۔ آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں، تو دراصل وہ آپ سے نہیں جھگڑ رہے بلکہ اللہ سے جھگڑ رہے ہیں۔ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو پس تم ان سے نہیں جھگڑو، لیکن اللہ سے ان کا جھگڑا ہے۔ وما رمیتا، اور جو تم پھینک رہے ہو، تو یہ نہیں کہ کوئی مٹھی بھر کوئی ریت پھینکا گیا یا کوئی خاک پھینکا جا رہا ہے، دھول مٹی پھینکا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رمی کہتے ہیں یہ پھینکنے کو، تو جو تم پھینک رہے ہو، پھینکنے کا مطلب ہے کہ جو بات آپ پھینک رہے ہیں، جو دلائل آپ دے رہے ہیں اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ تو اذ رمیتا، جب تم یہ پھینک رہے ہو، ولیکن اللہ رما، لیکن یہ اللہ سے پھینکنا ہے، کیونکہ اب بات آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو دراصل آپ اپنی بات نہیں پھینک رہے ہیں بلکہ اللہ کی بات پھینک رہے ہیں، یعنی اللہ کی بات کو آپ بتا رہے ہیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ آزمائش ہے ماننے والوں کے لیے، منہ بلان حسنن، یعنی اس سے وہ حسن کارانہ، یعنی متوازن آزمائش۔ تو یہ اس طرح جو اللہ کی بات پر آزمائش کرنے، نہیں جو ماننے والے ہیں دراصل وہ کتنے ماننے والے ہیں، اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، وہ دکھانا ہوگا، آج کے مسلمان کی طرح نہیں، کیونکہ یہ بے عمل لوگ ہیں، اس لیے آج دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار ہے۔ تو اللہ کے احکامات پر جب آپ عمل کریں گے تو دراصل یہی ماننے والوں کی آزمائش ہے، اور اس سے وہ بڑا توازن والے آزمائش ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ علم سے سننے والا ہے۔ تو اس کا بھی میں ایک بار رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے، کہ پس تم ان سے نہیں جھگڑ رہے تھے، اور لیکن ان کا جھگڑا اللہ سے ہے، اور جب تم پھینک رہے تھے تو تم نے نہیں پھینکا، لیکن اللہ سے اس نے، یعنی اللہ کو پھینکا ہے، اور اس سے ماننے والوں کو آزمانے کے لیے بڑی معتدل، یعنی اعتدال والی آزمائش۔ بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی متوازن آزمائش ہے، حسن کارانہ آزمائش ہے، اور بے شک اللہ علم سے سننے والا ہے۔ تو بات وہی عمل کی آ جاتی ہے۔ دراصل آپ عمل کریں گے تو بات ہوگی، یہ جو آپ صرف جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو دراصل لوگ آپ سے جھگڑا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان کا جھگڑا اللہ سے ہوتا ہے، کہ یہ کیسی بات ہو گئی، یہ اللہ کی بات کیسے ہو گئی۔ اور جو کچھ بھی آپ اسے بیان بنا کر پھینک رہے ہیں، تو یہ پھینکنا دراصل وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے پھینک رہا ہے، یعنی یہ اللہ کی پھینک رہا ہے، جبکہ اللہ کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ماننے والوں کی آزمائش، اس سے وہ توازن والی آزمائش ہوگی، آپ عمل کر کے دکھائیں، کیونکہ اللہ تو علم سے سننے والا ہے، ویسے نہیں سنتا وہ۔ اب آ جائیے آپ تیسری جگہ اسی سورہ انفال میں، کیونکہ اس کو بتانا زیادہ ضروری ہے ورنہ بات واضح نہیں ہوگی۔ تو سورہ انفال کی ہی آیت نمبر آپ 65 دیکھ لیں، بات اسی سے کافی واضح ہو جائے گی، بلکہ 65 کے بجائے آپ 65 کے ساتھ 66 اور
67 بھی دیکھ لیں، تین آیتیں دیکھ لیں، 65 سے 67 تک 8 کی۔ تو یہاں جو پہلے میں ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھاتا ہوں کہ اے نبی، مومنوں کو جہاد پر ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 صبر والے ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں خون ریزی نہ کرے۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ان کے ترجمے سے جو آ رہا ہے، پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 20 رہو گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، پھر اس کے بعد میں کہہ دیا کہ نہیں جی وہ 100-200 پر غالب رہیں گے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات آ جاتی کہ پہلے زیادہ پھر کم کیوں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ کسی نبی کے تو یہ شائن ہی نہیں کہ وہ زمین میں خون ریزی کرے، یعنی خون ریزی کروا رہا اللہ، تو پھر سلامتی والا نظام کیسے ہوا؟ آئیے ان آیتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہاں اب اللہ، یعنی پہلے اللہ نے خود کہہ دیا کہ اللہ کے راستے میں قتل کرو، اللہ بھی قتل کرتا ہے، تم بھی قتل کرو۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی جو مومنوں کو قتل پر ابھارو۔ تو یہ دیکھیے یہ حقیقت میں کیا بات ہے۔ یا ایھا النبی، اے خاص خبر دینے والے، اے یہ خبر دینے والے، حرض المؤمنین علی القتال، رے اور زاد حرض جو کہا جاتا ہے انہوں نے تو ترغیب دینا کہا، جبکہ یہ عقل و جسم کے بگاڑ کو کہتے ہیں۔ علی القتال یعنی خاص جھگڑنے پر۔ تو اے خبر دینے والے، خاص جھگڑنے پر ماننے والوں کے لیے عقل و جسم کا بگاڑ ہے۔ ان یکم منکم عشرون، یہ کہ اگر ہوں تم میں سے معاشرے والے، یہ عشرون 20 نہیں ہے، اشر کہتے ہیں معاشرے کو، عین چھن رہے، تو عشرون اگر وہ معاشرے والے ہیں، صابرون اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، یغلبوا مئتین تو وہ غالب رہیں گے فسادیوں کو۔ میتا کہتے ہیں فساد والے کو، بگاڑ والے کو، تو یہ فسادی جو ہے وہ فسادات والوں پر غالب رہیں گے۔ تو اگر یہ تم معاشرہ دینے والے، ڈٹ جانے والے ہو، تو وہ فسادات والوں میں غالب رہیں گے۔ وہیں یکم منکم، اور یہ کہ اگر وہ ہو تم میں مئتن فسادی، یعنی تم میں ہی فسادی ہیں، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ غالب رہیں گے انکار کرنے والوں سے الفت والوں پر۔ جو انکار کرنے والوں میں الفت والے ہیں، پیار محبت سے رہنے والے ہیں، تو تمہارے جھگڑالو بھی ان کے اوپر غالب رہیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ان کو اس لیے کہ وہ قوم وہ سمجھ نہیں رکھتی ہے، وہ عقل و شعور کا استعمال نہیں کرتی ہے۔ فقہ کہا جاتا ہے سوچنے سمجھنے کو، غور و فکر کرنے کو، تو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، تو اب تخفیف کر دیا اللہ نے تمہارے بارے میں، ہلکا کر دیا تمہارے بارے میں۔ وعلم، اور جان لیا، ان فیکم ضعفا، یہ کہ تم میں کمزوری ہے۔ فإن یکم منکم مئۃ، پس اگر یہ کہ تم میں سے فسادی ہیں، صابرۃ، لیکن وہ ثابت قدم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، یغلبوا مئتین تو وہ غالب رہیں گے فسادیوں کو، تمہارے فسادی ان کے فسادیوں کو غالب رہیں گے۔ وإن یکم منکم الف، اور اگر یہ کہ وہ تم میں سے الفت والے ہیں، یغلبوا الفین بإذن اللہ، وہ غالب رہیں گے الفت والوں کو اللہ کے ضابطے کو۔ جب الفت والے، پیار محبت والے وہ بھی ہیں، پیار محبت والے تم بھی ہو، تو پھر غالب کون ہوگا؟ جو اللہ کے ضابطے کو لے کر چلے گا۔ جو اللہ کے ضابطے کو نہیں لے گا وہ غالب نہیں رہے گا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان للنبی، نہیں ہے کسی خبر دینے والے کے لیے، ان یکونا، یہ کہ وہ ہو اس کے لیے، اسرا لے چلنا یا قید کرنا، حتی یہاں تک کہ یسخنا فی الارض، اب انہوں نے سخن کو تو کر دیا خون ریزی، جبکہ سے خے نون سخن جو ہے یہ کہا جاتا ہے بھاری ہو کر حرکت نہ کرے۔ تو یہاں پر جو ہو رہا ہے یہاں تک کہ پستوں میں وہ بھاری ہو کر حرکت نہ کرے، نہیں پست لوگ ہیں تو اس میں بھاری بھرکم ہو کر حرکت نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر امریکہ نے ایک اسامہ بن لادن کو مانگا، نہیں دیا تو وہ اس نے پورے افغان قوم کو ہی تباہ کر دیا بمباری کر کے۔ تو یہ بڑا ظلم ہے، بڑا بھاری ہو کر اس نے حرکت کیا، حالانکہ ایک کے بدلے میں آپ پوری قوم کو تباہ کر رہے ہو جو قصوروار بھی نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ تو ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے، آپ سزا اسی کو دیں جو قصوروار ہے، جو قصوروار نہیں اس کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں۔ پھر آتا تریزون عرض الدنیا، تم ارادہ کرتے ہو دنیا کو پیش کرنا،
واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ ارادہ کرتا ہے آخرت کا، یعنی اللہ جو تمہیں بات کا نتیجہ کیا ارادہ کر رہا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اے یہ خاص خبر دینے والے، جھگڑنے پر ماننے والوں کے لیے عقل و جسم کا بگاڑ ہے۔ اگر یہ تم میں سے معاشرہ دینے والے ڈر جانے والے ہوں، وہ فسادات والوں میں غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے یہ فسادی ہیں، وہ انکار کرنے والے لوگوں میں سے الفت والوں پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ وہ قوم سمجھ نہیں رکھتی ہے۔ اب اللہ نے تمہارے بارے میں تخفیف کیا، یعنی ہلکا کر دیا، اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، بس اگر وہ تم میں سے فسادی ڈر جانے والا ہو، یعنی فسادی ثابت قدم ہو، تو وہ فسادیوں پر غالب رہیں گے، اور اگر وہ تم میں سے الفت والے ہوں تو وہ اللہ کے ضابطوں کو الفت والوں پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی خبر دینے والے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہو یا اس کے لیے چلانا ہو قوم کو، یہاں تک کہ وہ پستوں میں بھاری ہو کر حرکت نہ کرے۔ تم دنیا پیش کرنے کا ارادہ کرتے ہو، اور اللہ کا ارادہ آخرت ہے، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ تو یہاں بھی کوئی قتل و غارت گری پر نہیں ابھارا جا رہا، بلکہ پستوں کو کس طرح سے اوپر لے کر آنا اس کی بات ہو رہی ہے، اور کس طرح سے کون غالب رہے گا۔ جو اللہ کے ضابطے کو پکڑے گا وہی غالب ہوگا، ورنہ کسی کا کوئی غلبہ نہیں آئے گا۔ اور اس کو میں یہیں ختم کرنے کے بجائے ایک آیت اور لے لیتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ نہیں کہ صرف ان کے ترجمے کی روح سے بھی کہ یہ ماننے والی قتل و غارت گری کرتے ہیں اور باقی نہیں کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو آئیے اس آیت کو بھی ذرا سا دیکھ لیں۔ یہاں پر ہے سورہ نساء اور آیت نمبر 56، یعنی 4 کی 56۔ یہاں ان کا ترجمہ: ایمان لانے والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور کافر لڑتے ہیں طاغوت یعنی سرکش مفسد کے راستے میں، سو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کا فریب کمزور بودا ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ قتل اگر ماننے والے کرتے ہیں تو قتل انکار کرنے والے بھی کرتے ہیں۔ تو ماننے والے اللہ کے راستے میں قتل کرتے ہیں، اور جو انکار کرنے والے وہ طاغوت کے راستے میں قتل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوست وہ شیطان کو نہ بناؤ، اور شیطان کی چال جو کمزور کرنے والی، تو یہ شیطان کون ہے؟ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ الذین آمنوا، ماننے والے لوگ، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جھگڑتے ہیں۔ والذین کفروا، اور انکار کرنے والے لوگ، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں جھگڑتے ہیں، یعنی طغیانی کے راستے میں، اللہ کے سے طغیانی والے راستے میں جھگڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء شیطان، پس تم جھگڑو جو سرکشی کے نزدیک تر ہیں۔ شیطان کہا جاتا ہے سرکش کو، تو جو سرکش لوگ ہیں وہ نزدیک تر ہیں، تو ان سے تم جو سرکشی کے نزدیک ہے ان سے تم جھگڑو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، یہودی کہے، ہندو کہے، یا یہودی کہے، کوئی بھی کہے، جو سرکشی کے قریب ہے اسی سے جھگڑنا ہے ماننے والوں کا۔ ان قید شیطان، بے شک سرکشوں کی چال، کانا ضعیفہ، کمزور کرنے والی ہے۔ تو یہ سرکش کی چال ہے جس سے یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جو جھگڑنے کو کہتا ہے اپنے راستے میں، تو وہ امن والا راستہ ہے، ورنہ طغیانی کے راستے میں انکار کرنے والے لوگ جھگڑتے ہیں۔ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو سلامتی نہیں چاہتے ہیں، وہ طغیانی چاہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے بتا دیا کہ جو ہمارے آج کی سپر پاور ہے امریکہ، چاہے وہ عراق ہو یا افغانستان ہو، ایک دو شخص کے لیے انہوں نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ظلم زیادتی اللہ نہیں سکھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ظلم اتنا ہی کرو جتنا تم پر ظلم ہے، جس نے زیادتی کی اسی سے آپ بدلہ لیں گے، پوری قوم کو تباہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے احکامات کو سمجھیں۔ اللہ واقعی سلامتی والا نظام دیتا ہے، اور وہ سلامتی ہی کی بات کرتا ہے۔ وہ کہیں بھی ایسی کوئی بات قتل و غارت گری والا نہیں کر رہا ہے۔ نہ اللہ دہشت گرد بناتا ہے، نہ دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ یہ دہشت گردی انکار کرنے والے لوگ ہی پھیلاتے ہیں اور الزام ماننے والوں پر لگاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کی شرک کے بغیر سمجھیں، آپ روایتی مترجمین کو پڑھ کر اس ترجمے پر تنقید کرنے کے بجائے اللہ اور قرآن پر ہی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے، انتہائی زیادتی ہے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یاد رکھیں، اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔